تو یہ خبر آپ کے ذرائع سے پتہ چل رہی ہے، کوئی پارٹی میں اس کی تصدیق نہیں ہے، لیکن اوور آل جو ملک کے اندر ہندوستان کو شکست فاش دینے کے بعد ایک قوم میں ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے، پھر ہم آہنگی اور اتحاد ہے، اور سیاسی پارٹیوں نے جس طرح آپس میں اکٹھے ہو کر سیسا کلائی دیوار بن کر وہ منہ توڑ جواب دیا اپنے مخالف کا، ایسے میں سمجھتا ہوں کہ بال حکومت کے بلکہ طاقتور حلقوں کے کوٹ میں ہے، تو وہ اس ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھیں، اور بانی چیئرمین جو پارٹی کے پاپولر لیڈر ہیں جسے تقریباً 2 سال ہو گئے جیل میں، اس کی رہائی کے لیے اور تحریک انصاف کے باقی سیاسی قائدین کی رہائی کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں قوم کے اندر ایک جذبہ، ایک ولولہ اور ایک جوش اور خوشی میں اور اضافہ ہوگا۔ سر، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی چیئرمین نے کہا ہے کہ اب اسپیکر اور پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم سر، خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں کچھ شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تو پہلے سے ہی تقریباً 3-4 مہینے سے یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں تو انشاءاللہ جو ہم مصدقہ کوئی اطلاع ملے گی تو ہم اس کے کنفرمیشن کریں گے کہ واقعی اس طرح ہو رہا ہے یا نہیں، مگر بار بار یہی کہتا رہتا ہے کہ وہاں پہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ وہاں لوگ جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں اور انشاءاللہ وہ جلد رہائی۔ سر، یہ ایسے ہوتا ہے جب بھی پاکستان تحریک انصاف کوئی احتجاج کی تیاریاں کرتی ہے یا پھر کوئی خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے حکمت عمل اپناتی ہے تو خبریں آ جاتی ہیں کہ خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب کی رہائی جلد، اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ یہ کون سے پارٹی کے اندر سے خبریں آتی ہیں یا پھر کوئی اور خبریں دیتا ہے اس طرح کی؟ مقصد کیا ہے ان کا سر؟ اندر کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اندر تو ہم ایک ہی ہے، ہماری پارٹی ایک ہے، کوئی گروپنگ نہیں ہے اس میں، مگر باہر سے جو لوگ ہیں جو دشمن ہیں ہماری سیاسی دشمن، وہ سیاسی طور پر یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ سر، خان صاحب کی رہائی کب تک ہونے جا رہی ہے اور قیادت کیا تیاریاں کر رہی ہے؟ اگر آج جی چاہے تو ڈیل کر سکتا ہے اور باہر نہیں کر سکتا ہے۔ خان صاحب یہی کہتا ہے کہ میں باہر اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک عدالت ہے ہمیں یہاں نہیں۔ انشاءاللہ عدالتوں سے ہمارا یہی توقع ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد رہا ہوں گے، مگر عدالت میں یہی ہے کہ آج کل آپ جو ہمارے کیس ہے خان صاحب کے جو کہ 14 سال اس کو سزا ملی ہے، اس میں تو اس کا کیس ہفتہ 2 ہفتے لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے خان صاحب کی رہائی تو آدھے گھنٹے والی بات ہے۔ اگر اس میں ہم آرگومنٹ سنیں گے وکلا کا انشاءاللہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ لوگوں کتنے پر امید ہیں کہ آپ لوگوں کو عدلیہ سے انصاف ملے گا؟ عدالتی صرف ہم تقریباً 10% مطمئن ہیں، 90% کوئی مطمئن نہیں ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم میں جو لوگ آ چکے ہیں، آج ہائی کورٹ میں جو آ چکے ہیں، سپریم کورٹ میں جو جج آ چکے ہیں، وہ تو بالکل سلیکٹڈ ہے، خاص لوگوں کا اس نے یہاں پہ اپوائنٹ کیا ہے اور اس کے وہ چل رہے ہیں۔ جی سر، قیادت کیا کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ خان صاحب کی رہائی کے لیے انشاءاللہ ہم ایک جامع پروگرام بنا رہے ہیں، جو کہ اس میں خان صاحب کی مشاورت شامل ہے، اور انشاءاللہ پنجاب اٹھے گا، انشاءاللہ پنجاب سے، سندھ سے، KPK سے ضرور لوگ، اگر عدالتوں سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا تو ہم انشاءاللہ پھر آ جائیں گے روڈ پہ، انشاءاللہ پھر ہمیں جانے کی کوئی گنجائش اس میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں، اڈیالہ جیل میں کوئی اہم شخصیات کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، خان صاحب نے اگر مذاکرات کرنے ہوتے تو بہت پہلے کر لیتے، وہ ان کا یقین عوام کے ساتھ ہے۔ 8 فروری کا مینڈیٹ ان کا چوری ہوا ہے، مینڈیٹ واپس کریں تو مذاکرات ہی مذاکرات ہیں۔ دیکھیں، یہ افواہیں پھیلانا اور لوگوں کو اصل کاز سے ڈائیورٹ کرنا
وہ ایک بنیادی بیسیکلی نقطہ ہے جس کے لیے بار بار کوشش کی جاتی ہے. لوگوں کو بار بار دو مختلف طرف سے لقمے دیے جاتے ہیں کہ شاید مذاکرات چل رہے ہیں اور لوگ پیسیفائی رہے. لوگ آج بھی اپنے لیڈر کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں. جس وقت پارٹی کال دے گی لوگ بھرپور طریقے سے عمران خان کی آواز کو نکلیں گے. سر کوئی مذاکرات بیک ڈور ہو رہے ہیں اس حوالے سے؟ پارٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں چل رہے, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مذاکرات کی ایک آفر فلور آف دا ہاؤس پہ شہباز شریف نے دی تھی جس کو رسپونڈ کیا تھا بیرسٹر گور نے کہ اچھی ہے کہ اسپیکر چیمبر میں بیٹھ کے کوئی جو اعتراضات ہیں, اختلافات ہیں, ان پہ بات کی جا سکتی ہے. مگر جس طرح کے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے, پی ٹی آئی نہ کسی کو این آر او دینے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی این آر او مانگ رہی ہے. تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے جو واپس ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اگلے الیکشن کس طرح سے شفاف ہوں گے اس چیز کی شورٹی چاہیے. سر آپ لوگوں کو 26ویں آئینی ترمیم جو اس ایوان سے پاس ہوئی ہے, اس کے بعد عدلیہ پہ کتنے پر امید ہے پاکستان تحریک انصاف کے آپ لوگوں کو عدلیہ سے انصاف ملے گا اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے, دیگر اسیران جو جیل میں قید؟ 26ویں آئینی ترمیم کا تو اثر آپ کو کل نظر آ جائے گا جب تحریک انصاف کی متفرق درخواستوں کا فیصلہ آنا ہے. اگر تو وہ درخواستیں منظور ہو گئیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عدالتی نظام کام کر رہا ہے. اگر وہ درخواستیں منظور نہیں ہوتی اور 11 ججز سے ایک فیصلہ لیا جاتا ہے, ایک وہ قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے, تو وہ سارا دنیا کے سامنے آ جائے. سر علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ اب میں خود جو ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے میدان میں آؤں گی, کوئی اس طرح کے بیانات کل سے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. سر کیا لیڈرشپ علیمہ خان صاحبہ کا ساتھ دے گی خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ لیڈرشپ خود کنسرنڈ ہے. کے پی کے ہاؤس میں سارے بیٹھے تھے اور ساروں کے آپس کا کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے. سارے ایک نقطے پہ متفق ہیں عمران خان کی رہائی پہ, اور انشاءاللہ تعالی لیڈرشپ ہی کال دے گی اور پوری عوام اس کو بیک کرے گی. تھینک یو سر. اس میں اب کہنے والی کیا بات ہے, آپ نے تو خود ہی سارا کچھ بتا دیا کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور پاکستان کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے تھا. وہاں پہ دیکھیں راہل گاندھی نے جس قسم کے الزامات نریندر مودی پہ لگائے ہیں, وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ایسی بات ہوتی تو یہ غداری کے زمرے میں آتا. لیکن ایون دین دا گورنمنٹ ٹک دیم آن بورڈ, کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے. یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی بات کرتے ہو تو کہتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف. بھائی پوائنٹ آف اوپینین ہوتا ہے, کوئی دوسرے نقطۂ نظر ہوتا ہے. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر غیر نتو خیرے لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دیتا پھر رہا. تو یہاں پہ جو ہے یہ پاکستان سب کا ہے, یہاں اپوزیشن بھی پاکستان کی ہے, گورنمنٹ کو لوگ بھی پاکستانی ہے. فارم 47 کے گورنمنٹ کو جب ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ فارم 47 کو ہو, پوری سپورٹ دی ہے, اپنی تمام اداروں کو سپورٹ دی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل لیول پر کوئی ایک کنسنسس. اب دیکھیں نا, ایک بات تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ یہ فارم 47 انسٹال گورنمنٹ ہے, یہ بیرون ملک لوگوں کو بھی, انٹرنیشنل ایجنسیز کو بھی, انٹرنیشنل اداروں کو بھی یہ پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو. تو ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اگر اپوزیشن کو ساتھ ملاتے تو کم از کم اس ڈیلیگیشن کی کریڈیبلٹی بن جاتی. وہاں پہ لوگ کم از کم سنتے کہ بھئی یہ ایک اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتوں کی پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے. تو انہوں نے جو کچھ اپنا 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش کی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس سے پاکستان کا کوئی امیج اچھا جائے گا, یا ہم انٹرنیشنلی جو آئسولیشن کے شکار ہیں اس کو کم کرنے میں کوئی مدد نہیں. اٹس اے بیڈ اومن فار پاکستان, اور یہ ان کی نااہلی کا ایک اور منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ اپوزیشن کو بالکل کھڈے لائن لگا کر یہ 2-3 پارٹیاں مل کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں, جو میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے. ابھی کچھ دن قبل ہم سن رہے تھے کہ کچھ مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, شاید ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن آج صبح جب سینیٹر عرفان شریف صاحب سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کسی بھی لیول پہ کوئی بھی مذاکراتی عمل نہیں ہو رہا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب مذاکرات نہیں ہوں گے تو مخصوص لوگ جو کچھ لوگوں کے جو اسپوکس پرسن ہیں انڈکلیئرڈ, وہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کسی موومنٹ کی, کسی تحریک کی بات کرتی ہے اور احتجاج کی بات کرتی ہے, تو ادھر سے وہ جو ہے مختلف بلوں سے نکل آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ابھی مذاکرات ہونے والے ہیں, ہفتے بعد عمران خان رہا ہو رہے ہیں, عمران خان کے یہ ریلیف دیا جا رہا ہے. تو وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں انڈرسٹوڈ بات ہے کہ فارم 47 گورنمنٹ کے پاس نہ وہ کیپیسٹی ہے, نہ وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ خان کو رہا کرنے میں یا مذاکرات کرنے میں کوئی ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور اختیار بھی نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس اختیار ہے
وہ تو مذاکرات ہم ان سے نہ کر رہے ہیں نہ ایسی کوئی بات ہے. اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں خان کو ریلیز کرنے کے لیے. یا عدالت ان کا راستہ تھا جو 27th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے آئین کا اور عدلیہ کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے اور اس کو بھی مطلب ہے کہ فتح کر لیا گیا ہے. تو اب خان کے کیسز کے لیے امپورٹڈ ججز لا کر مختلف جگہوں پر بٹھائے جاتے ہیں تاکہ وہ مخصوص ججز سے سنیں اور میرٹ پہ کیس کا فیصلہ نہ ہو. دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ ہوں, ہم اس نظام کو مفلوج کر کے ان کو مجبور کریں کہ وہ خان کو ریلیز کریں. ابھی آپ نے کہا کہ سڑکوں پہ ہوں, پی ٹی آئی دعویٰ کرتی تھی کہ جون کے اندر سڑکیں گرم ہوں گی, تو جون آنے سے پہلے ہی سڑکیں گرم ہو چکی ہیں, لیکن کارکنان یا لیڈران احتجاج کے لیے کب نکلیں گے؟ دیکھیں جی, ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں. جنید خان جو ہیں وہ کے پی میں موبلائزیشن کر رہے ہیں. تقریباً سارے ڈسٹرکٹ کو وہ وزٹ کر چکے ہیں, کچھ 3-4 ڈسٹرکٹ باقی ہیں. اسی طرح عالیہ حمزہ پنجاب میں موبلائزیشن کر رہی ہیں. یہ جب موبلائزیشن ہماری کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ پھر سارا پنجاب اور سارا کے پی, سندھ اور بلوچستان ہم نکلیں گے, اور یہ گرمی تو آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گی جو ہم گرم کریں گے ان سڑکوں کو انشاءاللہ. السلام علیکم سر. سر, اسمبلی فلور پہ سننے میں آ رہا ہے کہ اسپیکر اور وزیر اعظم کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد لانے جا رہی ہے اپوزیشن, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہے تو اچھی بات ہے. یہ ویسے بھی فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ ادھر کرسی پہ بیٹھ کے کیا کریں؟ اڈیالہ جیل میں اصلی نمائندوں کو لے کے آنا چاہیے. اڈیالہ جیل میں اہم شخصیت کی خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے تو اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتے. سر, جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے حکمت عملی اپناتی ہے یا کوئی پلاننگ کرتی ہے تو خبریں گردش کرنا شروع کر جاتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان رہا ہونے والے ہیں, مذاکرات شروع ہونے والے ہیں. کیا کہیں گے, یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں؟ 2 سال تک تو ابھی کچھ نہیں ہوا اور یہ ہم خبریں سن رہے ہیں, عملاً کچھ نہیں ہوا. ان کو چاہیے کہ اگر یہ جس طرح انڈیا سے سیز فائر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, یہ پوری قوم اس کے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اس کے ساتھ سیز فائر کریں, حالات نارمل کریں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں. اور بے گناہ لوگوں کو جو جیل میں ہیں عمران خان اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں باہر نکالیں, بڑا پن دکھائیں. کیا لوگوں کو آپ جیل میں بند کر کے کیا حاصل کریں گے؟ سر, وائس سے کوئی لوگوں پہ فرق نہیں. لوگوں کی ذہن چینج ہو گئے, سوشل میڈیا کا دور ہے, نئی یوتھ ساری خان صاحب کے ساتھ کھڑی. سر, اور یہ بھی بتاتا چلوں جو پاکستان پہ تکلیف آئی سب سے پہلے ہم کھڑے تھے. نواز شریف کی آپ نے ایک بیان نہیں سنا, ایک اس کا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا, بیٹی کا نہیں آیا, اور بھائی بھی اس کے اہم ہی ڈرامے کر رہا تھا. سر, شاہ محمود قریشی صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں ہے, تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے دعا گو ہیں, وہ ہمارے تکڑے لیڈر ہیں, بہادر ہیں, انہوں نے جیل کاٹی ہے, اسٹینڈ لیا ہے ایک سوچ ایک نظریے کے ساتھ, اور ہم ان کی دعا گو ہے کہ اللہ ان کو صحت دے اور خیریت سے باہر نکالے. سر, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ سوال نظر آئے گا, پلاننگ ہو رہی ہے انشاءاللہ, اور جیسی اپروول آتی ہے پلان ہوتا ہے آپ کے سامنے. سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب سے اس مرتبہ تحریک کا آغاز ہوگا. ہونا چاہیے. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے زیادہ ظلم بھی پنجاب میں ہو رہا ہے. پنجاب کے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے اب ظلم کے خلاف, تبھی جا کے تبدیلی آئے گی. سر, خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کوئی کہتے ہیں کہ اہم شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, مذاکرات کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی ہیں, تو سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, اس میں تو کوئی صداقت نہیں ہے. ویسے ملاقاتیں اپنی پارٹی کے لوگوں سے تو ہوتی رہتی ہیں, وہ تو ایک نارمل سی چیز ہے, اور اس میں بھی بڑی پریشانیاں ہیں. خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا, لیما بی بی صاحبہ اور جتنے بھی ہمارے وکلاء ہیں اور ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو روکا جاتا ہے. تو یہ چیزیں گردش کرنا یہ میرے خیال میں بالکل فضول بات ہے کہ جی کوئی خاص لوگ جا کے خان صاحب کو مل رہے ہیں یا کوئی خاص قسم کے لوگ. غیر سیاسی کہتے ہیں, غیر سیاسی اہم شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اڈیالہ. میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کی بات ہے. یہ فضول باتیں ہیں اور یہ پروپیگنڈا جو ہے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बारे में किया जाता है। सर, अलीमा खान साहिबा ने खान साहब की रिहाई के हवाले से कहा है कि अब एहतजाज ही एक मज़ाहमत है, वो हम करेंगे खान साहब की रिहाई के हवाले से। तो लीडरशिप किस हद तक अलीमा खान साहिबा के साथ खड़ी है इस हवाले से? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है और पार्टी एक तरीके से अपने डिसीजन देती है। अलीमा खान साहिबा हमारे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है, हमारे खान साहब की बहन है, उनकी जो बात है वो हमारे सराहों पे, लेकिन पार्टी का डिसीजन होगा, जो हमारी पॉलिटिकल क़यादत जो फैसला करेगी। और जहाँ तक उनकी एक बात है कि हमें एहतजाज करना पड़ेगा, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हम अदालतों के धिक्के खा खा के थक चुके हैं, हमें इंसाफ कहीं नज़र नहीं आता, तो फिर एक ही बात रह जाती है कि हमें सड़कों और चौराहों में इंसाफ लेना पड़ेगा। अवाम की ताकत हमारे साथ है, हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर, खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम का अहम इजलास जुनैद अकबर साहब की क़यादत पेशावर में हुआ था, आप भी उसमें शरीक थे। सर, उसमें क्या अहम फैसले हुए थे खान साहब की रिहाई के हवाले से? देखिए, उसमें खान साहब की रिहाई के बारे में तो एहतजाज हमने कैसे करना है, कब करना है और कब से स्टार्ट करना है, इस बारे में हुआ था। और वो अभी बिल्कुल ये चीज़ तो तय पा चुकी है कि हमने एहतजाज करना है। सिर्फ अब जो मीटिंग्स हमारी रहनी है वो टाइमिंग्स कहाँ पे करना है, किस तरह करना है, वो चीज़ें थोड़ी बहुत डिसाइड करनी है। और इंशाअल्लाह ये तो तय है कि जो हालात हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चल रहे हैं, जो रवैया हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट का और दीगर इदारों का हमारे साथ है, हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है और एहतजाज है, और वो इंशाअल्लाह पॉलिटिकल क़यादत की मशवरे के साथ इंशाअल्लाह। सर, जिस ऐवान के आप रुकन हैं, आवाम ने आपको मुंतखब किया इस रुकन, इस ऐवान के जो चीफ हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने फ्लोर ऑफ असम्बली पे ये कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है कि सर शहबाज शरीफ इतने बाइख्तियार हैं कि वो बातचीत कर लेंगे खान साहब के साथ, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? बाइख्तियार होते तो अभी तक कोई ना कोई बातचीत कर चुके होते, मेरा नहीं ख्याल। वैसे पॉलिटिकल क़यादत का आपस में बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उनके पास मैंडेट है तो ज़रूर बात करें। हम तो उस चीज़ का खैर वक्तम करते हैं, लेकिन हमें शक है कि शायद वो जो बात कर रहे हैं वो उनके बस से बाहर है। सर, फैसल वाडा साहब ने अभी असम्बली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खान साहब की रिहाई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, और इस मुल्क की जो अहम बागडोर संभाली है वो आर्मी चीफ ने ही की है, और हम सब आर्मी चीफ के साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या कहेगी? क्या वाकई खान साहब की रिहाई नज़र नहीं आ रही और इस मुल्क की जो बागडोर है वो आर्मी चीफ के हाथों में है? लेकिन ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। आर्मी चीफ हमारी काबिल इज़्ज़त हैं और उनका काम है फ़ौज को संभालना, फ़ौजी मामलात उनका काम है। जैसे उन्होंने एक अच्छा काम किया, एक बड़ा अजीम काम किया, उन्होंने ये जंग हमने लड़ी इंडिया से और उनको इंडिया को भरपूर जवाब दिया, और हम इस चीज़ को भरपूर सराहते हैं क्योंकि ये फ़ौज का काम है। लेकिन फ़ौज का काम ये हरगिज़ नहीं है कि वो हुकूमतें चलाए। तो फैसल वाडा साहब की अपनी सोच होगी। जो जमहूरी मुल्क होते हैं वहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो पॉलिटिकल कुव्वतें चलाया करते हैं। सर, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बल्कि पिछले 15 सालों से। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे वर्कर्स की तनकीद की एक ही वजह है कि वो खान साहब की रिहाई के लिए लाई अमल नहीं देती और अमली तौर पे इकदाम नहीं कर रही। सर, आप एक रहनुमा रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, कोशिशें तो की गई हैं, कामयाब नहीं हुई, ये एक अलग बात है। तो अभी इसी बात के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि हमें ये जो कोशिश अगली करनी है, और ये शायद आखिरी कोशिश होगी, और हमें उसे ऐसे डिज़ाइन करना है कि जिसका कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ कर नहीं रहे। वो किया ज़रूर है, एहतजाज किए, या रैलीज निकली, हमने धरने दिए, आगे से जो कुछ हुआ, हमारे निहत्ते वर्कर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई, वो निहत्ते कारकुनों को शहीद किया गया, जख्मी किया गया, क्या हालात बने आपके सामने हैं। तो अब तरीक़ाकार तय करना है कि आइंदा के बाद एहतजाज ऐसा हो कि जो जिसका कोई फैसला भी निकले।